وزیر اعظم کی ہدایت پر موجودہ سولر صارفین سے نیٹ بلنگ وصولی نہ کرنے کا فیصلہ، 1 ماہ تک نیٹ میٹرنگ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر برائے پاور ڈویژن اویس لغاری نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا، نیٹ بلنگ پالیسی کا اثر صرف نئے سولر صارفین پر پڑے گا۔ حکومت کے اتحادی بھی سولر صارفین کے لیے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی اس پالیسی کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دہشت گردی کا نشانہ بنائی گئی مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ، مسجد کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، انہیں دھماکے پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے کہا، اس واقعے سے بدترین بربریت کی اور کوئی مثال نہیں ہے، اس واقعے کے خلاف پوری قوم یکجاں دو قالب ہے، یہ واقعہ تفریق پیدا کرنے کی سازش تھی جو ناکام ہو گئی ہے۔ افواج پاکستان قوم کے لیے ہر روز قربانیاں دے رہی ہے۔ شہباز شریف نے شہداء کے ورثاء کو 50 لاکھ روپے فی کس امداد دینے کا بھی اعلان کیا۔ شدید زخمیوں کو 30 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم خودکش حملہ کو روکنے والے اون عباس شہید کے گھر بھی گئے، اہل خانہ سے ملاقات کی، شہداء کو خراج عقیدت، اون عباس کی بہادری کی تعریف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپوزیشن لیڈر کے پاک فوج کو 4 ضلعوں کی فوج کہنے کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، محمود خان اٹھگزئی نظریات رکھیں لیکن اٹیک نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور پاک فوج پر الزامات لگانے کی کوشش ہے۔ دہشت گردی کی جنگ میں فوج نے 5 سال میں 3000 سے زائد شہادتیں دیں۔ محمود خان اٹھگزئی نے شہداء کی قربانیوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ سیاستدان اپنی سہولت کے لیے حلف کی تشریح بدل لیتے ہیں لیکن شہداء حلف کے لیے جان دیتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایوان میں مسلح افواج سے اظہار یکجہتی اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد پیش کی، جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اٹھگزئی اپنے الفاظ پر قائم، خواجہ آصف کو جواب دیتے ہوئے کہا، کبھی جذباتی باتیں نہیں کی، ہم نے انگریزوں کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں، آپ نے ہمیں جمہوریت کی حمایت میں سزائیں دیں، آپ نے پشتونوں کی اقتصادی خودکشی کرا دی۔ محمود خان اٹھگزئی نے کہا، وہ اس ملک کے باسی ہیں، جمہوریت کے مخالفین کے خلاف بولیں گے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہمیں آبادی کے تناسب سے اپنا حصہ چاہیے، ہمیں حق حکمرانی میں اپنا حصہ چاہیے۔ کیا یہ پارلیمنٹ مارشل لاؤں کو جائز قرار دینے کے لیے ہے؟ آئین کے دائرے میں رہنے والی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا پاک فوج پر حالیہ بیان انتہائی افسوسناک اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ لاہور میں سینئر سیکیورٹی افسر کی میڈیا نمائندوں سے گفتگو، کہا، بات چیت تمام سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے، سیاست سے فوج کا کچھ لینا دینا نہیں، قانونی اور عدالتی کیسز اور اس سے جڑے تمام معاملات کا فیصلہ آئین و قانون کے مطابق عدالتوں نے کرنا ہے۔ سینئر سیکیورٹی افسر کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے حالیہ میٹنگز خوش آئند ہیں۔ تعلیمی اداروں کے دوروں سے یہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ نوجوان نسل پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی بیانیہ فوج اور عوام کے رشتے کو کمزور نہیں کر سکتا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف سیکیورٹی فورسز، فوج، پولیس یا ایف سی کی نہیں بلکہ پوری قوم کی ہے۔ پاکستان میں تمام اسپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ فٹنال ہندوستان بلوچ عوام اور بلوچستان کی ترقی کا دشمن ہے۔ 3 سال قبل 15 سے 20 ملین لیٹر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ہوتی تھی۔ اسمگلنگ کا پیسہ دہشت گرد کارروائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آج ایرانی پیٹرول اور ڈیزل کی اسمگلنگ ختم ہو چکی۔ جب تک کچھ سیاسی رہنما دہشت گردوں کو اپنا بھائی کہتے رہیں گے، تب تک ہمارے جوان شہید ہوتے رہیں گے۔ بطور قوم سخت فیصلہ کرنا ہوگا، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کو کمزور کرے وہ ملک کا بدترین دشمن ہے۔ فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دہشت گردی کے خلاف یکساں موقف اپنانے پر زور، کہا، دشمن کا ہتھیار بندوق نہیں بیانیہ ہے، وقت آ گیا ہے سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہا جائے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ترقی نہیں ہوئی، حق نہیں ملا، لیکن جو ملک کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا کہے وہ ہمارا دوست نہیں دشمن ہے۔ ہم نے بھی سیاسی جبر کا سامنا کیا لیکن کبھی ریاست کو نشانہ نہیں بنایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بلوچستان میں ایف سی کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا۔ کسی کو حق نہیں کہ بندوق اٹھائے اور قتل و غارت شروع کر دے۔ غیر متوازن ترقی کو دہشت گردی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ فساد اور انتشار چھوڑیں، آئیں مختلف مسائل پر مذاکرات کرتے ہیں مگر دہشت گردی کی اجازت نہیں دے سکتے۔
وہ ریاست کی طرف سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن بندوق کی نوک پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسمبلی میں خطاب، کہا گزشتہ 30 سال سے ریاست کے خلاف منظم انداز میں پروپیگنڈا کیا گیا، دہشت گردی کو محرومی سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ دہشت گرد بلوچ بیانیاں بنا کر ملک توڑنا چاہتے ہیں، خوارج کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے وانڈا بڈ میں پولیس پر دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایس ایچ او فہیم ممتاز سمیت 4 اہلکار شہید۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی واقعے کی مذمت، کہا صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی، دہشت گردی پورے ملک کے لیے مشترکہ چیلنج ہے، صوبے میں امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا بھی شہید ایس ایچ او سمیت پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت، زخمی پولیس اہلکاروں کی جلد صحتیابی کی دعا۔ گلگت بلتستان کے سابق گورنر راجہ جلال حسین مقبول، سابق وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان اور دیگر عہدیدار استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ علیم خان نے پریس کانفرنس میں کہا، گلگت بلتستان کی سیاست میں پہلی بار استحکام پاکستان پارٹی الیکشن میں آئے گی، کوشش کریں گے کہ گلگت بلتستان میں ایک اچھی سیاست کا آغاز کریں۔ فرینڈ آف کورٹ کے طور پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے والے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ انہوں نے بانی کی صحت پر کوئی بیان نہیں دیا، ہرگز نہیں دیا۔ اگر کسی نے ان کے لفظ ٹھیک کی غلط تشریح کی ہے تو مس رپورٹنگ کی ہے۔ انہوں نے جو بھی وہاں دیکھا ہے اور جو بھی انٹریکشن ہوا وہ سب انہوں نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ انہوں نے عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی، سیل کا معائنہ بھی کیا، لیکن بانی کی صحت سے متعلق پارٹی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ اور بانی کی بہن علیمہ خان کو بھی کچھ نہیں بتایا اور دونوں نے ان کی پوزیشن سمجھتے ہوئے اس کا برا نہیں مانا۔ سلمان صفدر نے گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی سے عدالتی حکم پر ملاقات کی تھی۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے سوال پوچھا، بانی پی ٹی آئی کی صحت کیسی ہے؟ سلمان صفدر کا جواب تھا، ٹھیک۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ورکنگ ریلیشن قائم ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں سیاست کرتی ہیں، حکومت عوام کے مسائل حل کرتی ہے، کوئی صوبہ وفاق کی مدد کے بغیر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔ پی ٹی آئی کے کنٹینر میں تیل نظر نہیں آ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 17 فروری کو سرکاری دورے پر امریکہ جائیں گے۔ 19 فروری کو واشنگٹن ڈی سی میں غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 20 فروری کو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ سپر سے بھی اوپر، ورلڈ کپ کی تاریخ کا پہلا ڈبل سپر اوور میچ۔ جنوبی افریقہ نے انتہائی سنسنی خیز مقابلے کے بعد افغانستان کو ہرا دیا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان پہلے میچ ٹائی ہوا۔ جنوبی افریقہ نے 6 وکٹ پر 187 رن بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں افغانستان کی ٹیم 2 گیندوں پہلے 187 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پھر ہوا سپر اوور، افغانستان نے 17 رن بنائے۔ جنوبی افریقہ کے اسٹبز نے آخری گیند پر چھکا لگا کر میچ پھر ٹائی کر دیا۔ ڈبل سپر اوور میں جنوبی افریقہ نے 23 رن سکور کیے۔ 24 رنز کے تعاقب میں افغانستان کے 2 گیندوں پر 0 رن، لیکن رحمان اللہ گرباز نے مسلسل 3 چھکے لگا کر مقابلہ انتہائی دلچسپ کر دیا، لیکن آخری گیند پر گرباز آؤٹ ہو گئے۔ جنوبی افریقہ نے میچ ڈبل سپر اوور میں 4 رن سے جیت لیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے لیے لاہور میں ہونے والی کھلاڑیوں کی نیلامی میں نسیم شاہ مہنگے ترین کرکٹر رہے، جنہیں راولپنڈی نے 8 کروڑ 65 لاکھ روپے میں خرید لیا۔ آل راؤنڈر فہیم اشرف 8.5 کروڑ روپے میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے پاس چلے گئے۔ فخر زمان کو لاہور قلندرز نے 7 کروڑ 95 لاکھ روپے میں حاصل کیا۔ سابق آسٹریلوی کھلاڑی ڈیوڈ وارنر کو کراچی کنگز نے 7 کروڑ 90 لاکھ میں اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ عورت ہر کام کر سکتی ہے، گھر سے لے کر ملک تک چلا سکتی ہے، قانون نافذ کرنے سے لے کر معیشت بھی چلا سکتی ہے، وزیر اعلیٰ بن کر پورے ملک کے مردوں کو ٹف ٹائم بھی دے سکتی ہے۔ لاہور میں کھیلتا پنجاب گیمز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، جو کہتا ہے خواتین کا کام گھر سے باہر نکلنا نہیں، اس کی بات نہ سننا۔ عورت ملک، صوبہ، پارلیمنٹ، وزارت، انسداد دہشت گردی اور پولیس کا شعبہ بھی چلا سکتی ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ بنا رہے ہیں۔ خواتین کو چیلنجز کا سامنا ہو
تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ان کی وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تین 100 یونٹ تک ماہانہ بجلی استعمال کرنے والوں پر فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ یہ چارجز پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ تمام صارفین پر عائد ہوں گے۔ نان پروٹیکٹڈ صارفین میں 100 یونٹ پر 275 روپے، 200 یونٹ پر 300 روپے اور 300 یونٹ پر 350 روپے فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ پروٹیکٹڈ صارفین میں 100 یونٹ پر 200 روپے اور 200 یونٹ پر 300 روپے فکس چارجز عائد کر دیے گئے۔ اس سے پہلے صرف 300 یونٹ سے زائد استعمال کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر فکس چارجز عائد تھے۔ دیگر نان پروٹیکٹڈ صارفین میں 400 یونٹ تک 400 روپے، 500 یونٹ تک 500 روپے فکس چارجز لگا دیے گئے۔ 600 یونٹ تک استعمال پر فکس چارجز 675 روپے ہو گئے، جبکہ 700 یونٹ تک استعمال پر فکس چارجز میں 125 روپے کمی کر دی گئی، جو اب 675 روپے ہو گئے۔ وزارت داخلہ کا بیرون ملک امیگریشن افسران کو تعینات کرنے کی پالیسی پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دیں۔ کہا، امیگریشن افسران کی بیرون ملک پوسٹنگ کے حوالے سے ترامیم اس وقت زیر تکمیل ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت دیگر گروپس کے افسران کو بھی بیرون ملک تعینات کیا جا سکے گا۔ وزارت داخلہ کے 93 افسران مختلف ممالک میں مشین ریڈیبل پاسپورٹ سیکشنز میں تعینات ہیں۔ افسران کو پالیسی کے تحت 3 سالہ مدت کے لیے بیرون ملک تعینات کیا گیا ہے۔ اس وقت بیرون ملک تعینات افسران کی مدت ختم ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس 18 فروری کو طلب۔ اجلاس پشاور میں ہوگا۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات اور ریفرنڈم کے لیے ووٹ آج ڈالے جائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل شفاف، آزاد اور غیر جانبدار بنانے کے لیے اقدامات مکمل کر لیے۔ بنگلہ دیش میں امریکی سفیر کا کہنا ہے کہ نئی منتخب حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ جنوبی ایشیا میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ پر تشویش ہے۔ بنگلہ دیش کو چینی فوجی نظام کے متبادل فوجی مدد کی پیشکش کرتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ علاقائی استحکام کے لیے بنگلہ دیش اور بھارت کے بہتر تعلقات چاہتی ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ تاریخ گواہ ہے، جنگ کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ جنگ جیسا کوئی بھی اقدام پورے خطے کا امن تباہ کر سکتا ہے۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ایران کے قومی دن کی تقریب سے خطاب میں صدر مملکت نے کہا، مشترکہ سرحدوں کو تجارت کی بہتری کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ ایران کے سفیر کا کہنا تھا، ایران اپنے پڑوسیوں اور مسلم امہ سے دوستی کو مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر کے 2 طرفہ دوروں سے تعلقات مضبوط ہوئے۔ تقریب کے دوران سانحہ اسلام آباد پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی۔ کہا، اگر ایران نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تو یہ حماقت ہوگی، یا تو ہم معاہدہ کریں گے یا پچھلی بار کی طرح بہت سخت اقدام کرنا ہوگا۔ ایک بحری بیڑا وہاں جا رہا ہے، ممکن ہے دوسرا بھی بھیجا جائے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں ٹرمپ نے پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کیا۔ اس بار امریکی صدر نے جنگ میں گرائے گئے طیاروں کی تعداد 10 بتائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات میں ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات میں سخت موقف اختیار کرنے پر زور دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر سے ملاقات۔ ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے پہلے دور کی تازہ معلومات کا تبادلہ ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے باضابطہ طور پر امریکی صدر کے بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسرائیل نے 3000 فلسطینیوں کو راکھ بنا دیا۔ خلیجی میڈیا کے مطابق غزہ پر 2 سال مسلسل حملوں کے دوران اسرائیل نے تھرمو بیرک بم بھی استعمال کیے۔ تقریباً 3000 فلسطینیوں کے فضا میں تحلیل ہونے کا ہولناک انکشاف۔ ان بموں نے 3000 فلسطینیوں کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا۔ تھرمو بیرک بموں کا درجہ حرارت 3500 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے فوری طور پر جسم راکھ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگی جرم ہے۔ یہ بم یورپ اور امریکہ نے سپلائی کیے۔ عالمی نظام انصاف غزہ کے امتحان میں ناکام رہا۔ زر مبادلہ ذخائر جون تک 3 ماہ کی درآمدات کے برابر ہونے کی توقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وفد میں IFC، برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ADB اور دیگر شامل۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور ٹیکس پالیسی میں بہتری کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے کہا بین الاقوامی قرض مارکیٹس تک رسائی کے امکانات بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پولیو ویکسین سے محروم بچوں تک فوری رسائی کو اولین ترجیح دینے کی ہدایت۔ کہا بچوں کی مضبوط جسمانی نشو و نما پولیو کے خاتمے سے جڑی ہے۔ بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ کراچی ڈویژن میں گھر گھر پولیو مہم 97% رہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو انسداد پولیو مہم کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کی انتظامی کوریج 100% مکمل کی گئی۔ ایرانی انقلاب عوام کی امنگوں کے مطابق برپا ہوا۔ ایران نے خود کو منوایا اور ترقی کی۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کا ایران کے 47ویں یوم انقلاب اور قومی دن کی تقریب سے کونسل خانے میں خطاب۔ کہا مسلم ممالک اتحاد کا مظاہرہ کریں تو دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بولے دو طرفہ تجارت کو 10 ارب ڈالر تک لے جانا وقت کی ضرورت ہے۔ بینکنگ چینلز کو فعال بنا کر تجارتی روابط کو فروغ دیا جائے گا۔ فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ زور دیا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ قومی ڈائیلاگ کمیٹی کے ممبران کی کوٹ لکھپت جیل میں قید۔ PTI رہنما شاہ محمود قریشی، محمود الرشید اور اعجاز چودھری سے 2 گھنٹے ملاقات۔ بانی کی رہائی سے متعلق تبادلہ خیال۔ ممبر کمیٹی محمود مولوی نے کہا ملاقات میں سیاسی استحکام، جمہوری عمل کے تسلسل اور پارٹی کی حکمت عملی کو مزید مؤثر بنانے پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا کہنا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ ڈاکوؤں کو جلد بڑا سرپرائز دیں گے۔ جو ہتھیار نہیں ڈالے گا مرے گا۔ کچے میں ریاستی ریٹ کے قیام تک آپریشن نجات مہران جاری رہے گا۔ صرف 2 مقامات کے علاوہ کچے کا علاقہ تقریباً کلیئر ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے فوڈ سیکیورٹی میں دلچسپ صورتحال۔ ایجنڈے پر بحث ہوئی تو قائمہ کمیٹی کے ارکان کیمل کے بجائے کیمل یعنی اونٹ سمجھ کر 15 منٹ تک بحث کرتے رہے۔ بولے تھرپاکر میں اونٹوں کے تحفظ اور ان کی بہتری کے لیے کیا کام ہو رہا ہے۔ وزیر مملکت ملک رشید نے کہا اونٹوں کی افزائش پر کام ہو رہا ہے۔ سینیٹر ایمل ولی خان نے کہا 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے پاس اختیارات ہیں بھی کہ نہیں۔ حکام نے بتایا کہ یہ کیمل پروجیکٹ ہے، اونٹ نہیں۔ چیئرمین کمیٹی بولے کیمل تو ایک ہی ہوتا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ممبر PARC نے کہا کہ یہ کمیونٹی ایکشن پلان کے حوالے سے پروگرام کا مخفف ہے۔ 15 منٹ کی بحث کے بعد صورتحال واضح ہوئی تو کمیٹی ارکان نے خوب قہقہے لگائے۔ خیبر پختونخوا کی سرکاری جامعات میں مرد اساتذہ کی طالبات سے اپنے دفتر میں ملاقات پر پابندی عائد۔ اعلیٰ تعلیم کے محکمے نے تمام سرکاری جامعات کو خط بھیج دیا۔ جامعات سے کہا گیا ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ایک خاتون فیکلٹی ممبر کو نامزد کیا جائے۔ خاتون فیکلٹی ممبر طالبات کے مسائل اور شکایات سن کر ازالہ کریں گے۔ گجرات کی تحصیل سرائے عالمگیر میں زیر تعمیر مکان کے گٹر میں گر کر 2 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ 2 سالہ سیف اللہ گھر سے اپنی پالتو بلی کے پیچھے باہر نکلا تھا، گھر کے قریب کھلے گٹر میں گر گیا۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں فائرنگ کے واقعے میں مبینہ حملاور سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹمبلر رچ کے علاقے میں ایک ہائی اسکول کے اندر سے 6 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ 2 مزید افراد ایک رہائش گاہ میں مردہ پائے گئے۔ پولیس دونوں واقعات کو منسلک قرار دے رہی ہے۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق حملاور ممکنہ طور پر خاتون تھی، تاہم پولیس نے اس کی شناخت سے متعلق تفصیلات جاری نہیں کی۔ اسپاٹ فکسنگ پر ناصر جمشید نے پاکستانی قوم اور دنیا بھر میں کرکٹ فین سے معافی مانگ لی۔ نئے کھلاڑیوں کو بھی کبھی بدعنوانی میں ملوث نہ ہونے کا مشورہ دے دیا۔
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सज़ा के बाद जेल में मुश्किल वक्त गुजरा, खुदकुशी का सोचने तक नौबत आ गई। मुश्किल वक्त में अहलिया ने साथ दिया, बेटी की तस्वीर देखकर जीने का हौसला मिला। नासिर जमशेद ने 56 PCB से पाबंदी का 1 साल माफ़ करने की भी अपील कर दी। मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने नासिर जमशेद को स्पॉट फिक्सिंग पर 17 माह कैद और 10 बरस क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद की थी। पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत टाकरे की तैयारियां आज शुरू करेगी। इब्तदाई 2 मैचेस में कामयाबी हासिल करने वाली टीम पाकिस्तान ने बुध को आराम किया। जार मिजाज ओपनर साहिबजादा फरहान का कहना है कि मेगा इवेंट में भारत से मुकाबला बस 1 मैच है। 2 मैचेस में कामयाबी से एतमाद में इजाफा हुआ। भारत के खिलाफ भी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। ICC T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ ने इंग्लैंड को 30 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज़ ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट पर 196 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम हदफ के ताक़ुब में 19 ओवर में 166 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड को 67 रन से मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया के 182 रन के जवाब में आयरिश टीम 115 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने पाकिस्तानी तालिबात के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। कहा, जो तालिबात बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करना चाहती हैं वो ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और बहावलपुर के सहराए चोलिस्तान में पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट 21वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का आगाज़। गाड़ियों और रेसर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। आज क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले होंगे। 5 गैर मुल्की रेसर्स समेत 154 रेसर्स हिस्सा लेंगे।